یہ کہتی ہیں کہ اگر رمضان میں فوت ہو جائے تو کیا اس کو عذاب قبر ہوگا؟ دیکھیں حدیثیں یہی کہتی ہیں کہ جو رمضان میں فوت ہوا اس پر سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، عذاب قبر اسے نہیں ہوگا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ گنہگار ہیں معروف، وہ رمضان میں فوت ہو جائے تو ہمارے لوگ وہی بات کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی کثرت سے گناہ کی وجہ سے، اعلانیہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر یہ ایک ایسا اثر مرتب کر چکا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو چکا ہے اور اب اس کی بخشش مغفرت ہو نہیں سکتی۔ اب جب اس قسم کی حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں جی رمضان میں اگر کوئی فوت ہو جائے عذاب قبر نہیں ہوگا، بولتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، ساری زندگی گناہ کر رہا ہے پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، تو بھئی آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کی جیب سے کوئی پیسے نکال رہا ہے وہ، یا آپ کی کوئی پراپرٹی اس نے قبضے میں لے لی ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، اس کے رب کا معاملہ ہے، آپ کو کیا تشویش ہے؟ بلکہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر اعتراض کر کے آپ گناہگار ہوں گے۔ آپ نے نیک عمل کر کے کون سا کمال کر لیا ہے؟ یہ آپ کا کمال نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو بے شمار گناہوں سے بچایا ہوا ہے، تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس طرح اس شخص نے اگر گناہ کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عدل سے اسے نفس و شیطان کے حوالے کر دیا اور لڑنے کا موقع فراہم دیا، وہ شکست کھا گیا، اور آپ کو اللہ نے اپنے فضل سے نفس و شیطان کو مغلوب کر کے عبادات کی توفیق عطا فرمائی۔ دونوں جگہ، ایک جگہ عدل ہے ایک جگہ فضل ہے، لہٰذا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے کسی شخص کے بارے میں آپ یہ گمان نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ضرور جہنم میں جائے گا، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں حدیث کے مطابق اس کی بخشش ہو جائے گی تو آپ اعتراض کرنا شروع کر دیں کہ بھئی کیوں بخشش ہو جائے گی؟ بھئی آپ کون ہوتے ہیں کیوں کہنے والے؟ آپ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر تو یہ ناانصافی ہوگی کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں، وہ گناہ کر رہا ہے، وہ بھی بخشا جائے میں بھی بخشا جاؤں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ناانصافی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں حکم لگانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ پر؟ اس لیے وہ کتنا ہی گناہ گار اور پاپی ہو، ساری زندگی شرابیں پیتا رہے، ساری زندگی زنا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص ایسی توبہ، موت سے پہلے ایسی توبہ کر چکا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی سارے گناہ بخش دے، بغیر توبہ کے بھی مر گیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رمضان میں موت دے دی، اور کسی نے اس کے لیے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے بھی اس کو بخش سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی اور مغفرت شدہ اٹھے گی، اور اس کی وجہ بیان فرمائی لوگوں کی دعائیں مغفرت کی بنا پر۔ یہ شرح الصدور کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو پوری امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، لیکن اکثر کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، کیونکہ بعض سرکار کے امتی جہنم میں بھی جائیں گے اور پھر آپ کی شفاعت سے وہ باہر آئیں گے، لیکن یہ اکثر لوگوں کے بارے میں سرکار کا قول ہے کہ میری امت گناہوں سمیت۔ ایک روایت میں ہے کہ میری امت گناہ سمیت قبر میں جائے گی تو جمعے تک انہیں عذاب ہوگا، اگر عذاب ہو رہا ہے جمعے کے بعد عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ یہ تو میری اللہ کی مرضی ہے نا، تو اس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر معترض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ آپ ابھی بڑے پپو ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، اور پھر آپ سے کوئی خطا ہو جائے تو اب آپ اپنے بارے میں کیا کہیں گے کہ ضرور آپ کی گرفت ہونی چاہیے، ضرور آپ کو رسوا ہونا چاہیے، ضرور بری موت آنی چاہیے، ضرور عذاب قبر ہونا چاہیے، ضرور میدان معشر میں آپ کو ذلیل کیا جانا چاہیے؟ نہیں، اپنے بارے میں کیا گمان کریں گے؟ اللہ تعالیٰ بخش دے تو اس کی مہربانی ہے، تو بس یہ دوسرے کے بارے میں رکھیں، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے یا بہن ہے، اگر ساری زندگی گناہ بھی کرتے رہے اس نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا، نہ اللہ کا اس نے بگاڑا ہے، ہاں اپنا بگاڑا ہے، اب اللہ کی مرضی ہے چاہے تو بخش دے۔ اس طرح کسی کو مایوس کرنے کی حاجت نہیں ہوتی ہے، نہ اس طرح کی سوچ بنا۔ تیسرے نے کوشچن کیا کسی بھی قسم کا تھوک وغیرہ ہو اگر اس کو نگل لیتے ہیں تو روزے پہ بہرحال کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، لیکن جان بوجھ کے ایسا کرنا کراہت ہوتی ہے، اس میں ناپسندیدہ کیا ہے شریعت نے اس کو، لیکن اس سے روزے پہ فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اگر روزہ رکھ کر فوت ہو جاتا ہے کیا اس کے حوالے سے حدیث شریف میں کوئی فضیلت ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا روزہ کیسے کھلوایا جائے گا اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے؟ روزہ دار کا تو اب افطار انشاءاللہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہی کرے گا، ٹھیک ہے، قبر میں جنت کی نعمتیں اس کو انشاءاللہ دی جائیں گی، کیونکہ اگر وہ روزہ دار تھا تو گمانے کے رمضان میں فوت ہوا ہے، اور جو رمضان میں فوت ہوتا ہے اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے اس کو افطار کروائے گا، بہت اچھی موت ہے۔ جناب دوسرا ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ افطار کی دعا یہ روزہ کھولنے سے پہلے پڑھی جائے گی یا روزہ کھولنے کے بعد؟ دیکھیں یہ بھی ہم بارہا بتا چکے ہیں کہ یہ اکثر ہمارے جو ٹی وی چینلز کے اوپر لکھا ہوتا ہے روزہ کھولنے کی دعا، اسے کاش ہم لوگ تبدیل کر کے کہیں روزے کے کھولنے کے بعد کی دعا، کیونکہ سنت کریمہ یہ ہے کہ پہلے روزہ کھولا جائے اور اس کے بعد دعا پڑھی جائے، کیونکہ جو دعا کے کلمات ہیں انہی سے آپ دیکھ لیں، اللہم انی لک صمت، اے اللہ بے شک میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، یہ کب بات صحیح ہوگی؟ جب پہلے رکھا، یا ابھی رکھ رہا ہوں یا چل رہا ہو تب ہم کہیں گے وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، اور میں تجھ پر ایمان لایا، یہ بات بھی اسی وقت درست ہوگی جب پہلے ایمان لا چکے ہوں۔
وعلیک توکلت، اور میں نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا. یہ بھی اسی وقت بات صحیح ہوگی جب پہلے آپ بھروسہ کر چکے ہوں. وعلی رزقک افطرت، اور تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا. یہ بات کب صحیح ہوگی؟ جب پہلے افطار کر چکے ہوں گے. تو اکثر ایسی ہوتا ہے ہم پہلے دعا پڑھتے ہیں پھر کھجور کھاتے ہیں. گناہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال سنت بھی نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ پہلے افطار کریں اس کے بعد دعا پڑھیں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شیطان کی اتباع کرے گا یہ دو طرح کے گروہ ہوں گے. ایک وہ جو اسلام سے دور رہ کر اتباع کرنے والے ہیں یعنی کفار، ان کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. اور ایک گروہ مسلمانوں کا ہوگا کہ جو حالت ایمان میں آنے کے باوجود شیطان سے دوستی کا تعلق ختم نہیں کر سکے گا. اس سے اللہ تعالیٰ اگر یہ لوگ ایمان سلامت لے گئے اور اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوا تو ان کو عارضی طور پہ جہنم میں ڈالا جائے گا اور پھر ان نکال کر ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائیں گی. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان بچا کر لے گئے اگر وقتی طور پہ جہنم میں جائے گا بھی تو بہرحال اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں عارضی طور پہ جہنم میں، یہ عارضی بھی کتنا طویل ہوگا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. یہ کون بتا سکتا ہے؟ جیسے ایک روایت کے مطابق اگر کوئی ایک نماز جان بوجھ کے قضا کرے تو جو نبی کریم نے لفظ استعمال کیا گیا اس کی تشریح کی جائے تو 2,88,00,000 برس تقریباً جہنم میں جلنا پڑے گا ایک نماز کے بدلے میں. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک نماز کا ہے. جو روزانہ نماز قضا کرے اور صرف 5 منٹ کی مشقت کو نظر انداز کر کے شیطان کی بات مانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا منادی تو کہہ رہا ہوتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاح آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ بھلائی کی طرف. اور فجر میں کہہ رہا ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. لیکن ہم نہ بھلائی کی طرف آتے ہیں نہ نماز کی طرف آتے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں اور صبح کے ٹائم میں نیند کو نماز سے بہتر سمجھتے ہوئے شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے رکتے ہیں. یہ وقتی آرام نے کتنا نفع دیا آپ سوچئے، اور اس کے بدلے میں اگر 2,88,00,000 برس ایک نماز کے بدلے میں جہنم میں انسان جلے وہ کس قدر بڑا عذاب ہوگا. اور دیگر جو بےزتیاں ہیں، ذلت ہے، رسوائی ہے، وہ علیحدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز کو جان بوجھ کر ضائع کیا اس کا انجام بروز قیامت فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، حامان اس کو ایمان کی طرف آنے سے روکتا رہا، اس کا وزیر تھا، اور ابی بن خلف جو تھا وہ گستاخ رسول دشمن اسلام تھا. تو آپ اندازہ کریں کن لوگوں کے ساتھ بے نمازی کے حشر کی وعید بیان کی جا رہی ہے. لیکن مجال ہے جو ہمارے پاپی دل پہ کسی بات کا اثر کر جائے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نا کوئی بات نہیں، ماں رو کے کہے، بیوی اٹھلا کر کہے، بچے پاؤں میں پڑھ کے کہیں، دوست دوستی کا واسطہ کرے تو جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی سزائیں بیان کریں، انعامات بیان کریں، ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کر روئیں، اتنا عبادت کریں کہ پنڈلیوں پہ ورم طاری ہو جائے. پھر وہ فرمائیں قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کے ٹھنڈک ہے، اور ہم کہے گا جی دیکھی جائے گی، سوچیں گے. یہ ہماری مطلب ماشاءاللہ عشق رسول کی معراج ہے جی. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. نعرے تو ایسے لگائیں گے کہ جیسے پتہ نہیں اس سے بڑا تو کوئی عاشق رسول 1500 سال میں پیدا ہی نہیں ہوا. اور اس عاشق رسول کو جب نماز پڑھنے کی باری آتی ہے، نبی کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک پوری کرنے کی باری آتی ہے تو وہ سائڈ میں بیٹھا ہوتا. بڑا زبردست عشق رسول ہے بھائی جان. یوم الجمعہ ہے اور ماہ رمضان کا جمعہ ہے، تو اس اعتبار سے آج کے دن ہمارے کیا معمولات ہونے چاہیے کہ آج کے دن سے زیادہ ہم فیضیاب ہو سکیں اس کی برکتوں سے؟ دیکھیں رمضان کی برکات کے اعتبار سے تو ہر دن رمضان کا بے شک بہت ہی افضل ہے. لیکن جمعے کو چونکہ سید الایام جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہا گیا ہے تو اس میں اور زیادہ برکت ہوتی ہے. بالکل. ثواب کے اعتبار سے تو نیکیاں برابر ہی ہوں گی، جیسے فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر، لیکن ان میں برکت عام دنوں کے اعتبار سے زیادہ ہوگی. اور خصوصاً درود پاک کے لیے میں خاص طور پہ گزارش کروں گا کہ اس دن میں زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعے کے روز مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہوں کو بخش دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہاں 80 برس سے مراد علماء نے فرمایا کہ کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ بے شمار گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا. اور عصر سے مغرب حدیث میں ہے 1 ساعت ایسی ہے کہ اس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوگی. اللہ. تو کوشش ہونی چاہیے خصوصی طور پہ رمضان کے جمعوں میں کہ عصر سے لے کر مغرب تک کے درمیان اکثر حصہ دعاؤں میں گزارا جائے. بہت اچھا پیغام آج کے